حدیث نمبر 526 عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ بن رواحۃ بین یدی رضی اللہ عنہ بین یدیہ یمشی وهو یقول. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے. اچھا پہلے کیا کہتے ہیں، تعارف لکھ لیجئے صحابی کی، پھر آگے ہم حدیث کی تشریح کریں گے. یہاں پر ایک نام آ رہا ہے بیچ میں، عبداللہ ابن رواحہ، آپ ان کے بارے میں لکھ لیجئے. عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الخزرجی ثعلبہ، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الخزرجی الانصاری، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الخزرجی الانصاری. یہ اسلام میں السابقون الاولون میں سے ہے، یعنی جو بیعت عقبہ وغیرہ جا کر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور ابتدائی انصار میں سب سے پہلے مسلمان لانے اسلام قبول کرنے والوں میں سے آپ ہے. اور شعراء میں سے بھی ہے آپ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں نعتیں لکھے ہیں، اچھے شاعر تھے، حضور کی شان میں نعتیں بھی لکھے ہیں. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین و خلیفہ مقرر کیا تھا. کس وقت؟ جنگ بدر کے موقع پر. حالانکہ آپ بھی بہت اچھے فائٹر اور بہت جنگجو آدمی ہیں، بعد کی جنگوں میں آپ کے کافی یعنی کیا کہتے ہیں مہارتیں دیکھنے میں ملی ہیں، لیکن پہلی جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 افراد کو لے کر باہر گئے تھے مدینہ سے، تو اپنی جگہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر گئے تھے. وہ جنگ پہ جا کے آنے تک کے لیے اپنا ڈپٹی بنا کر، ذمہ دار بنا کر رکھ کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اور تقریباً جنگ اب یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے بدری ہونے کا. اس کے علاوہ یعنی سارے جنگوں میں آپ، سارے غزوات میں آپ شریک رہے. اور آخر وقت میں یعنی فتح مکہ کس سال ہوا؟ 8ویں سال میں ایک اور ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ مؤتہ، غزوہ مؤتہ. اس غزوہ مؤتہ میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ سے آنسو گئے تھے آپ کی شہادت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور جنگ مؤتہ کافی دور ہوئی تھی، کسی مقام پر کافی دور. اس میں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے اور ایک بھی صحابی شہید ہوئے تھے. یعنی ایز اے کمانڈر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر بتائے تھے کہ اس وقت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا ہے، کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. اور آپ کی شہادت سن 8 ہجری، جیسا کہ ہم بتائیں، غزوہ مؤتہ 8 ہجری میں رہی. ٹھیک ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے. عمرۃ القضاء، یہ عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے سن 7 ہجری میں. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا تھا، عمرہ نہیں کر سکے تھے، واپس چلے گئے، حج نہیں کر سکے تھے. دوسرے سال عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے سن 7 ہجری میں. تو جب داخل ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے. وعبداللہ ابن رواحہ بین یدیہ رضی اللہ عنہ بین یدیہ یمشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سامنے چل رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹھ بتانے کے لیے چل رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکارٹ بولتے ہیں نا، اسکارٹ کہتے ہیں جو یعنی سامنے، جی ہاں، یعنی ایز اے سیکیورٹی اور ایز اے بہرحال اسکارٹ کے جو ہے آپ سامنے چل رہے تھے. اور ان کی زبان پر یہ الفاظ چل رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. بہرحال عربی کے شعر کا مزہ اسی کو آتا ہے جس کو عربی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ اے کفار کی اولاد، نبی کے رستے سے ہٹ جاؤ. اب نبی آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. اے کفار کی اولاد، ہٹ جاؤ ان کے راستے سے. ان کے آنے کے موقع پر اگر تم بیچوں میں آئیں گے تو آج تم کو ان کے آنے کے موقع پر ایک ایسا مار ماریں گے، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، ایسا مار ماریں گے کہ سر جس چیز پہ کھڑا ہے پھر اس چیز کے اوپر کھڑا نہیں رہے گا، یعنی تمہارے سروں کو گرا دیں گے. ویذہل الخلیل عن خلیلہ، ایسا مار ماریں گے کہ دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا.
تو یہ الفاظ وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافی تعداد میں صحابہ تھے، 2000 سے زیادہ صحابہ کرام سے عمرۃ القضاء میں گئے تھے، تو جب آگے بڑھ رہے تھے تو فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن رواحہ سے کہے، اے ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر، اے ابن رواحہ کیا ہو گیا تیرے کو، رسول اللہ کے پریزنس میں، ان کی موجود میں، رسول اللہ کے سامنے، وہ بھی حرم مکہ کے اندر شعر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ شعر بولے تو کیا کہتے ہیں، جیسا آج کے تصور میں گانے گانا ہوتا نا، وہ زمانے میں ایسے زیادہ تر تصور تھا، شعر بولنا مطلب انجوائے، لہو اور لغویات اور جھوٹ موٹ، یہ سب چیزیں جو ہے فالتو کی چیزیں عموماً ہوا کرتی تھی، سوائے یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جو کارگر حکمت والا شعر ہو، نعت کا شعر ہو، حمد کا شعر ہو، بامعنی شعر ہو، تو ایسے اشعار کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی تھی۔ تو جب شعر پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعجب ہوا کہ حضور کی موجودگی میں اور حرم مکی میں آپ شعر پڑھیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خل عنہ یا عمر، عمر ابن رواحہ کو پڑھنے دو، چھوڑو ان کو، پڑھنے دو ان کو، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَضْحِ النَّبْلِ، کیونکہ یہ جو دشمنان اسلام ہے، عبداللہ ابن رواحہ کے شعر ان کے سینوں پہ ایسے لگ رہے ہیں، اتنا زور کا مار رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، نیزہ بھی اتنا مار نہیں مارے گا، تیر اور نیزے کا بھی مار اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا عبداللہ ابن رواحہ کا کے اشعار ان کو جا کر اس وقت لگ رہے ہیں۔ دشمن تھے وہ، دشمن کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور کی تائید میں اور کفار کے رد میں جب شعر کہہ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی اس طرح سے تائید فرمائیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی اور بغوی نے روایت کیا ہے۔ بغوی کے بارے میں آپ لکھ لیجئے، کتاب کا نام ہے شرح السنہ، شرح السنہ، بڑی کتاب ہے شرح السنہ، آتھر کا نام ہے ابو محمد الحسین بن مسعود، ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی۔ ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی، آپ کی وفات 516 ہجری کو ہوئی، 516 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے اس کتاب کے اندر 4422 احادیث کی شرح کی ہے، 4422 4422 احادیث کی آپ نے شرح کی ہے۔ 4000 تو حدیث ہے، لیکن شرح کریں گے تو بہت کافی بڑی کتاب ہو جاتی ہے شرح السنہ، ٹھیک ہے۔